اس سال جو حج ہوا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا، اللہ سے آسانی تو ہر کوئی مانگتا ہے، لیکن ہمارا سب یقین کریں کہ جتنا آسان حج اس دفعہ ہوا ہے، جتنا مثالی حج ہوا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو ایک آئی وٹنس ہوں، پانی کی ایسی تھی کہ آپ یقین کریں میں وہاں 25 دن رہا ہوں، میرا خیال ہے 1 یا 2 دفعہ پانی کی بوتل مجھے خریدنی پڑی ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ پانی وافر مقدار میں منرل واٹر دیا جا رہا تھا۔ میں پہلے بھی حج کر چکا ہوں 2012 میں، اس حج اور اس حج میں بہت فرق تھا، یعنی کہ آپ کو سہولیات میں، انٹرٹینمنٹ میں، مطلب آپ کے کھانے پینے میں، رہائش میں، وہ سب بہت زیادہ فرق اور بہت بہتر ہے۔ تو ان کے پوتے نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا بھائی کہ میرے پاس ایک کہانی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور آپ صحافی ہیں تو کہیں اگر آپ لکھ دیں تو ظاہر ہے اس طرح کے کوئی فون اجنبی بات نہیں تھی، تو وہ ان سے ملاقات ہوئی، تو پھر ان کے دادا کے بارے میں جو کہ میر ہزار خان ہیں ان کو جانا۔ دنیا کی طاقتوں کی سازشوں کا محور بلوچستان رہا ہے، اور یہاں پہ انڈیا کی شمولیت بڑی واضح ہے، اور نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہاں پر جو ہے اپنے اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جناح جو ہے وہ پاکستان کے فاؤنڈر تھے، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح، تو وہ اگر ان کا نام تھا تو اس سے بڑا نام پاکستان میں ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا، اگر وہی نام رہ جاتا تو کیا حرج ہوتی۔ مریم نواز صاحبہ کا نام پہلے بھی کئی منصوبوں پہ ان کا نام آ چکا ہے۔ ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم ہو گیا، اس پہ بھی ہم نے اعتراض کیا تھا، اس پہ لوگ پنجاب والوں نے کبھی اس طرح نہیں کیا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں پنجاب کے بارے میں، جو واقعہ سوات میں ہوا ہے، خدائے قسم اگر وہ پنجاب میں ہوا ہوتا حکومتیں گر جانی تھی۔ ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت دنوں کے بعد وسیم عباسی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کی سعادت نصیب کروائی ہے، اور آج ہم ان سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کے حوالے سے جو سعودی عرب میں انتظامات تھے اس پر کچھ ہم بات کریں گے، اور یہ بات بہت ضروری ہے، اور جس طرح کے انتظامات کی توصیف ہم سنتے رہے ہیں ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایک کتاب آئی تھی میر ہزار خان مری، اس کا اب انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے۔ وہ کتاب کیا ہے، اس میں کیا انکشافات کیے گئے ہیں، کن حقائق پر بات ہوئی ہے، وہ آپ سے بات کریں گے۔ اور تیسری خبر جو اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ چل رہی ہے، سب سے زیادہ رش لے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جناح انسٹیٹیوٹ کا نام تبدیل کر کے اس کا نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور ویسکولر ڈیزیزز رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس پہ لوگ بہت ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ جناح کا نام تبدیل کر کے مریم نواز رکھ دیا گیا ہے، تو اس پہ تو احتجاج ملتا ہے۔ اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے حجاز مقدس سے وسیم بھائی صاحب آئے ہیں، تو سب سے پہلے تو سننے والوں کی طرف سے اور میری جانب سے آپ کو بہت مبارکباد۔ اب ذرا احوال سنائیں اس مقدس سرزمین کا اور اس محترم سفر کا۔ جی بالکل عمار صاحب، تھینک یو سو مچ، اور سننے والوں کو بھی کا بھی شکریہ، اور بہت سارے لوگوں نے مبارکباد بھیجی ہے، ان کا بھی شکریہ۔ اچھا، حج کا جون میں حج ہو رہا تھا تو پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت گرمی ہوگی، پچھلے سال کے حوالے سے بھی سنا تھا کہ بہت گرمی رہی ہے اور بہت سارے حادثات بھی رپورٹ ہوئے۔ اس سال جو حج ہوا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا، اللہ سے آسانی تو ہر کوئی مانگتا ہے، لیکن ہمارا سب یقین کریں کہ جتنا آسان حج اس دفعہ ہوا ہے، جتنا مثالی حج ہوا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو ایک آئی وٹنس ہوں، مگر جو لوگ وہاں رہتے ہیں، جو وہاں پہ حج کور کرتے ہیں، میری وہاں کے جرنلسٹوں سے بھی بات ہوئی تو وہ سب اس کو انپریسیڈنٹڈ اور مثالی حج قرار دے رہے تھے۔ ایک تو تعداد بھی کم تھی، کوئی 16 لاکھ کے قریب افراد تھے جو حج کر رہے تھے۔ سعودی گورنمنٹ نے اللیگل جو حج کرتے ہیں، جو غیر قانونی طور پہ آ جاتے ہیں اور جو ایک سسٹم ہے اس پہ برڈن بنتے ہیں، ان کو تو کافی روکا تھا، اور انتظامات ایسے کیے گئے تھے کہ جو حاجی مہمان آ رہے ہیں، ان کو ضیوف الرحمان کہتے ہیں، یعنی رحمان کے مہمان، اللہ کے مہمان ہیں، ان کی نصرت میں، ان کی مدد میں، ان کی آہ و بگت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ اور وہ واقعی میں ہمیں نظر آیا، ہمیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا جب پاکستانی حاجی ہوٹلوں میں، بلڈنگز میں جا رہے تھے تو جناب ان کے لیے ہار لے کے، ان کے لیے پھولوں کی وہ پتیاں نشاور کی جا رہی ہیں، کسی جگہ پر جی ان کو کینڈیز، ٹافیز، جوسز یہ دیے جا رہے ہیں، گفٹ دیے جا رہے ہیں، آتے ہی گفٹ دیے جا رہے تھے، پھر اس کے بعد کھانا، اور اس کے علاوہ جی جو منی ہے اس میں ایئر کنڈیشن خیمے اور صوفہ کم بیڈ، پھر اس کے بعد عرفات میں جہاں گرم جگہ ہوتی ہے وہاں پر ایئر کنڈیشن خیمے اور صوفہ کم بیڈ، وہاں پہ بھی سہولیات، اور تو اور آئس کریمز تک، گریک یوگرٹ والی آئس کریم جو کہ پاکستان میں شاید ملتی بھی نہیں ہے،
وہ تک پیش کی گئی ان کو, اور میرے خیال میں بہت اچھے انتظامات تھے. کوئی بھی حاجی جو اس دفعہ جو کر کے آیا ہے اس سے آپ پوچھیں تو وہ سب یہی کہیں گے کہ بہت اچھا تھا. اور پاکستان کی گورنمنٹ نے جس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا راجی, وہ بہت اچھی کمپنی تھی, اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کارپوریٹ کمپنی اپنے کلائنٹس کو بیسٹ سروس دے کے اگلی دفعہ اچھی وہ لینا چاہ رہی ہے. تو اس طریقے سے تھا, کوئی مشکلات پیش نہیں آئی, کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ, کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. تو ایک اچھا سفر تھا, ایک روحانی سفر تھا. اچھا, جس میں ایک اس حوالے سے آپ مزید تفصیلات بتائیے, یہ اہم ہے ہمارے ناظرین کے لیے. ایک آپ یہاں پہ نہیں تھے لیکن ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو گئی تھی جس میں ایک سعودی محافظ ہیں اور وہ بڑے پرجوش طریقے سے لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں, اور تو وہ سعودی حکومت کی جانب سے میں نے بھی دیکھا. ہم وہاں پہ رمی کرنے جو یعنی شیطان کو کنکری مارنے جاتے ہیں, راستے میں جگہ جگہ سعودی پولیس کے اہلکار وہ بوٹلز لے کے اسپرے کرتے پانی کی کہ کسی کو پانی کا مسئلہ نہ ہو. پھر راستے میں پانی پلا رہے تھے, پھر کہہ رہے تھے مرحبا مرحبا ضیوف الرحمان. وہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پانی اتنی وافر مقدار میں, آپ کی بسیں جو آپ کی ٹرانسپورٹ کے لیے یوز ہو رہی ہیں ان میں پانی, باہر پانی. وہ میرا خیال ہے سعودی گورنمنٹ نے لوگوں سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ جو سب سے بیسٹ صدقہ ہوتا ہے وہ پانی کا ہوتا ہے. تو پانی کی ایسی تھی کہ آپ یقین کریں, میں وہاں 25 دن رہا ہوں, میرا خیال ہے 1 یا 2 دفعہ پانی کی بوتل مجھے خریدنی پڑی ہے. اس کے علاوہ ہر جگہ پانی وافر مقدار میں منرل واٹر دیا جا رہا تھا. تو ہر چیز میں فراوانی تھی, ہر چیز میں بہت اچھے انتظامات کیے گئے تھے, جس پر ہمیں واقعی میں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ حج کا ایک روحانی سفر ہے جس میں اتنی اچھی مہمان نوازی کی گئی ہے, اور ہمیں مطلب کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش نہیں. ایک بلکہ کچھ پاکستانی, اب چونکہ زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے, پاکستانی حجاج کرام جو ہے نا, واٹس ایپ ہے, ویڈیو بن جاتی ہے, فون ہے آپ کے پاس, سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, انہوں نے جو بھی انہیں خوراک ملتی تھی اس کی ایک صاحب ہے, انہوں نے ڈیلی کے حساب سے اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنانی اور ساتھ اس کے بارے میں توصیفی کامنٹ کرنے کہ کھانا جو ہے صبح دوپہر شام جو حجاج کرام کے لیے تھا اس کی کوالٹی, معیار, ویرائٹی بہت ہی اعلیٰ قسم کی تھی. اچھا, میں گورنمنٹ پیکیج پہ گیا تھا جو 11.5 لاکھ روپے کا پیکیج ہے, میں اور میری اہلیہ تھی. تو گورنمنٹ پیکیج سستا سمجھا جاتا ہے. میرے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے, اس دفعہ پرائیویٹ کئی لوگ حج نہیں کر سکے, آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ بہت سارے مسائل بن گئے تھے, اور وہ بر وقت فیسیں جمع نہ کروا سکے جو ٹریول ایجنٹس کی وجہ سے, اور گورنمنٹ کو کچھ وہ بلیم کرتے ہیں. تو وہ سارا کچھ ملا کے جس وجہ سے وہ نہیں ہو سکے تھی, جو کہ اگلے سال کے لیے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ پہلے سے بندوبست ہونا شروع ہو گیا, اس وجہ سے تعداد کم تھی. تو جو کھانا وغیرہ تھا, جو انتظامات تھے یعنی اس گورنمنٹ پیکیج میں, وہ اتنے انپریسیڈنٹڈ, مطلب 2 چیزیں مینیو میں آپ کو ملتی تھی, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, 2 چیزیں, اس کے بعد سویٹ ڈش یا فروٹس, وہ ساری چیزیں ملتی تھی. تو میں پہلے بھی حج کر چکا ہوں 2012 میں, اس حج اور اس حج میں بہت فرق تھا. یعنی کہ آپ کو سہولیات میں, انٹرٹینمنٹ میں, مطلب آپ کے کھانے پینے میں, رہائش میں, وہ سب بہت زیادہ فرق اور بہت بہتر ہے. تو اوور دا ایئرس یہ فیسلٹیز بہتر کی جا رہی ہیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے, جتنا اگلے سالوں میں اور سے اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سال کی جو سہولیات تھیں اس پر ہر حاجی جو ہے وہ شکر گزار تھا, اور ہم بڑے شکر گزار ہو کے واپس آئے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اتنا اچھا ہماری مہمان نوازی کی. اس کے بعد جو سعودی گورنمنٹ نے کیا یا پاکستانی گورنمنٹ نے انتظامات کیے تھے وہ ایکسیلنٹ انتظامات تھے. اچھا وسیم صاحب, جو دوسرا موضوع ہے, ایک کتاب میں نے لکھی تھی گزشتہ سال, اور میر ہزار خان کی زندگی کے حوالے سے تھی. یہ بلوچستان کے ایک کردار ہیں, بڑے انٹرسٹنگ کردار ہیں. مجھے ہوا یہ کہ ان کے پوتے نے مجھے اس سے رابطہ کیا, میں نہیں جانتا تھا, اور میں بلوچستان کے بارے میں بھی میری اور زیادہ تر صحافیوں کی عمومی سی نالج ہے. تو ان کے پوتے نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی کہ میرے پاس ایک کہانی ہے, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور آپ صحافی ہیں تو کہیں اگر آپ لکھ دیں. تو ظاہر ہے اس طرح کے کوئی فون اجنبی بات نہیں تھی, تو ان سے ملاقات ہوئی. تو پھر ان کے دادا کے بارے میں جو کہ میر ہزار خان ہیں ان کو جانا, تو پتہ یہ چلا, میں نے انیشلی سوچا کہ ایک کالم لکھ لیا جائے اس پہ, لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ مٹیریل زیادہ ہے, تو اس کے اوپر ایک کتاب لکھی, میر ہزار خان مری, مزاحمت سے مفاہمت تک. اچھا, اس میں میری ذات کے اوپر بہت سارے انکشافات ہوئے بلوچستان کے حوالے سے, بلوچستان کی تاریخ کے حوالے سے, جو 70 کی دہائی میں مزاحمت شروع ہوئی, اور پھر وہ میر ہزار خان جیسے لوگوں نے اس کو مفاہمت میں کس طرح بدلا. تو وہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے. اب ماشاءاللہ اس کا انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے. بلوچستان کے حوالے سے پاکستان میں لکھا کم کیا ہے, اور جو پرسنالٹی پروفائل ہے, بایوگرافیز ہیں, وہ تو بہت ہی کم ہے.
تو مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے. کسی بھی بک سنگ میل والوں نے چھاپی ہے, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے یا امیزون پر بھی یہ اویلیبل ہوگی, ان سے رابطہ کر کے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اور یہ پڑھیے گا, آپ کو اچھی لگے گی. اچھا, بلوچستان کے حوالے سے جو پرسپیکٹیو آتا ہے, ویسٹرن پرسپیکٹیو آتا ہے یا پروپیگنڈا کا بہت زیادہ پرسپیکٹیو آتا ہے جس میں اینٹی پاکستان بہت زیادہ سینٹیمنٹ ہوتے ہیں, تو آپ کی کتاب ذرا ڈفرینٹ ہے اس حوالے سے؟ نہیں, مجھے چونکہ یہ ایک کردار کی کہانی ہے, ایک شخص کی کہانی ہے, اس کے توسط سے ہم بلوچستان کی سیاست کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک بات جو مجھے بڑی کلیئرٹی مجھے اس کے بارے میں ملی کہ دنیا کی طاقتوں کی سازشوں کا محور بلوچستان رہا ہے, اور یہاں پہ انڈیا کی شمولیت بڑی واضح ہے, اور نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہاں پر جو ہے اپنے اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. اور پھر جو بلوچ سردار ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ کوئی بلوچ عوام کے حق میں بات نہیں کی, ان کے اپنے مقاصد تھے اور وہ اپنے مقاصد پورے کرتے رہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلوچستان میں آج سرداروں کے آپ دیکھیں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے, لیکن جو زندگی عام آدمی کی بہتر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی. بیسک انفراسٹرکچر بلوچستان میں نہیں ہے, حالانکہ بجٹ ہر سال جاتا ہے. تو وہ ایک دلچسپ, میرے خیال ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے, وہ پھر کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, لیکن جس نے بھی پڑھی ہے اس نے کتاب کی تعریف کی ہے. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اچھا, تیسری خبر, پنجاب میں جو جنا انسٹیٹیوٹ تھا اس کو بزدار صاحب کے زمانے میں کوئی شروع ہوا, پھر اس کے بعد یہ محسن نقوی صاحب کے زمانے میں پہنچ گیا اور انہوں نے اس کا نام جنا انسٹیٹیوٹ انہوں نے رکھا. یہ جنا ہسپتال میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ہاں, جنا ہسپتال میں کارڈیالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کا نام مریم نواز نے اس کا ذکر بھی کیا اور اس پہ بہت خرچہ بھی ہوا, تو اس کا نام اب تبدیل کر کے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اینڈ ویسکولر ڈیزیزز رکھ دیا گیا ہے. اس پہ بڑا شور مچا ہے. آپ کے خیال میں کیسا آئیڈیا ہے؟ میرے خیال میں غلط ڈیسیژن ہے. دیکھیں اس میں کیسے صحیح ہو سکتا ہے, آپ کی دیکھیں سب کو اپنے نام کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام زندہ رہے, میرا نام آگے پھیلے, لیکن دیکھیں جناح جو ہے وہ پاکستان کے فاؤنڈر تھے, محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, قائد اعظم محمد علی جناح, تو وہ اگر ان کا نام تھا تو اس سے بڑا نام پاکستان میں ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا. اگر وہی نام رہ جاتا تو کیا حرج ہوتی. مریم نواز صاحبہ کا نام پہلے بھی کئی منصوبوں پہ ان کا نام آ چکا ہے, کئی جگہوں پر ہر چھوٹے بڑے منصوبے میں ان کا نام ہے, کام بھی اچھا کر رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کئی لوگ مجھے ملے ہیں جو دوسرے صوبوں سے ہیں, دوسری جماعتوں سے ہیں, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یار بہت انپریسیڈنٹڈ کام ہو رہا ہے, بڑی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے, بہت سارے نئے نئے پروجیکٹس کھل رہے ہیں. مگر ان پروجیکٹس میں آپ اس طرح کا کام کر کے کہ اپنے نام اور نمود کی اتنی خواہش دکھا کر آپ اپنے کام کو خراب کر رہے ہیں اور اپنے ریپیوٹ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی کہ نام تبدیل کریں. اگر نام وہی رہتا اور کام آپ نے کیا ہوتا تو دنیا کو تو پتہ ہے. اور ویسے بھی آپ نے میں نا وسیم صاحب آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیے پنجاب میں یہ روایت نہیں تھی, باقی تو نام سارے رکھتے ہیں. زیبسٹ کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی ہے نا. اچھا, بے نظیر ہاسپٹل کیا ہے؟ ہر بڑا منصوبہ جو پیپل پارٹی نے بنایا یا نہیں بنایا وہ حکومت میں آئی, اس کا نام بے نظیر کے حوالے سے دے دیا. محترمہ بے نظیر شہید ہمارے لیے بڑی محترمہ. آپ کہیں گے کہ چونکہ وہ شہادت پائی اور شمع جمہوریت جلاتے ہوئے, تو مجھے یہ بتائیے کہ شوکت خانم کس کا پروجیکٹ تھا؟ بھائی پاکستان کے عوام نے پیسے دیے نا, اس کا نام پاکستان. لیکن عمران خان نے اپنی والدہ کے نام پہ رکھا, لیکن انہوں نے اس کے لیے چلے کوشش بھی کی نا, پرائیویٹ تھا, گورنمنٹ ادارہ نہیں. آپ بات مجھے کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے, شوکت خانم کا نام پاکستان کے لوگوں نے پیسے دیے, پاکستان کینسر ہاسپٹل ہونا چاہیے نہیں شوکت, اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں. ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم ہو گیا, اس پہ بھی ہم نے اعتراض کیا تھا, اس پہ لوگ خاموش. پنجاب والوں نے کبھی اس طرح نہیں کیا, اور یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ کسی کو شہرت چاہیے ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ اپنے ووٹ لینے کے لیے ایک اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, آپ نے ووٹ لینے ہوتے ہیں, آپ کہیں اپنا نام لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں. پنجاب کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا. میں مریم نواز کی بات نہیں کر رہا, پنجاب کے لیڈروں نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی نواز شریف اینڈ فیملی کی. البتہ ایم این اے اور ایم پی اے کا آپ وہ نلکے کا بھی افتتاح کریں تو وہاں پر پھٹی لگائی ہوتی. شیخ رشید صاحب کسی کالج میں بینچ دیتے تھے تو جب وہ منسٹر تھے اس کی بھی تختی لگی ہوتی تھی. اگر شریف فیملی میں سے کسی نے کوئی ایسا کر لیا تو کوئی قیامت نہیں ہوئی, کوئی گناہ نہیں ہو گیا یہاں پہ جس پہ اتنا زیادہ شور مچ رہا ہے. نہیں دیکھیں,
ایک بات تھی کہ ایک انسٹیٹیوٹ فرام اسکریچ بنے، نیا بنے، اس کا نام آپ رکھ لیں اور بات ہے، لیکن جس ادارے کا نام جناح انسٹیٹیوٹ رکھا ہوا ہے اس کا نام تبدیل کر کے مریم نواز انسٹیٹیوٹ رکھیں گے تو آپ پہ تنقید تو ہوگی کہ آپ بابا قوم جو ہے اس کا نام ہٹا رہے ہیں، آپ اپنا نام لگا رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ ایک نیا منصوبہ بنا رہے ہیں جس کا نام اپنے نام سے رکھ بھی لیں تو جس طرح آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہاں پر آپ کی بات صحیح ثابت ہوگی۔ نہیں، بے نظیر ہاسپٹل آپ نے دیکھا، سینٹرل ہاسپٹل تھا، لیکن وہ تو وہاں ان کی شہادت ہوئی، ایک بڑی پرسنالٹی، لیکن اس کے مسلم ورلڈ کی پہلی خاتون وزیر اعظم، ہر ان کی شہادت۔ منصوبے پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام ہے۔ ارباب نیاز اسٹیڈیم پہلے کا تھا، ابھی نہیں بنا، عمران خان نے نہیں بنایا، عمران خان نے جو بنایا وہ سوات میں ہم نے دیکھ لیا ہے۔ پنجاب کی لیڈرشپ کرے تو آپ کو یہ رہتی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں پنجاب کے بارے میں۔ جو واقعہ سوات میں ہوا ہے، خدائے قسم اگر وہ پنجاب میں ہوا ہوتا حکومتیں گر جانی تھی یہاں پر۔ سوات میں تو بہت افسوس ہے، اس میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ سوات میں جو واقعہ ہوا ہے، دیکھیں یہ مطلب اپنے سامنے اپنے عزیزوں کو ایک ایک کر کے مرتے دیکھنا، اور اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں ان کے سامنے لوگ جا رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ، یہ پی ڈی ایم اے، یہ سارے ہیلی کاپٹرز، یہ بسکٹس 11 کروڑ کے کھا لینا لیکن اتنے لوگوں کو بچا نہ سکنا، میں سمجھتا ہوں یہ قومی المیہ ہے۔ میں تو اس ویڈیو کو دیکھ نہیں سکتا، جب دیکھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے لائیو دیکھا ہوگا اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے جدا ہوتے ہوئے، یا جن لوگوں نے ان لوگوں کو وہاں پہ شہید ہوتے دیکھا ہوگا، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو واقعی میں ایک، اور اس سے پہلے یہ 2022 یا 23 میں اس طرح کا واقعہ بھی ہو چکا ہو تو پھر آپ انضامات نہ کر سکیں، بہت بڑی نااہلی۔ اگر یہ پنجاب میں ہوا ہوتا، آج ہر بندہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہوتا کہ حکومت مستعفی ہو جائے۔ ادھر ڈی سی کو معطل کیا ہے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کوئی بات نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور 4 دن بعد یہ واقعہ بھول جائیں گے، یہاں پہ پھر انکروچمنٹ ہوگی، یہاں پہ پھر حادثے ہوں گے۔ لیکن چونکہ پنجاب نہیں ہے اس لیے آپ اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے۔ خیر فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔